وہ جاگ رہا تھا، افشا کے خوف کو کم کرنے کے لیے اس واقعے کو معمولی بنا کر پیش کیا تھا۔ وہ بڑی گہرائی میں سوچ رہا تھا۔ گزرنے والے مناظر آنکھوں میں آ رہے تھے، پازیب کی چھن چھن، سڑک پر دوڑنے والی لڑکی۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ذہن الگ پریشان تھا۔ پتہ نہیں وہ نیم خشی تھی یا گہری نیند، حقیقت تھی یا خواب۔ اس کے چاروں طرف گہرا تاریک اندھیرا چھایا ہوا تھا اور نگاہوں میں آہستہ آہستہ ایک منظر ابھر رہا تھا۔ نیم تاریکی میں لیٹا ہوا وہ ایک کمرہ جس کی مدھم ملکجے نقوش اجاگر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ اس کا بیڈ روم نہیں تھا جس میں وہ سویا ہوا تھا، بلکہ ایک اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں لمبے لمبے جالے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کا ماحول بے حد دہشتناک تھا۔ جگہ جگہ چمگادڑیں نظر آ رہی تھیں جو اپنی جگہ تبدیل کرتی تو ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ بہت عجیب محسوس ہوتی۔ اچانک کوئی چمگادڑ زور سے پر پھڑپڑاتی اڑی، دو موٹے موٹے بھدے پاؤں آگے بڑھتے نظر آئے اور پھر کمرے کی ایک گوشے میں ایک سفیدی سی ابھری۔ وہ بہت خوبصورت حسین پاؤں تھے، کسی لڑکی کے پاؤں جن میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ ایک پاؤں میں ایک پازیب تھی اور دوسرا خالی تھا۔ پھر کچھ لمحے بعد دو بھدے پاؤں، بالوں بھرے ہاتھ آگے بڑھتے نظر آئے اور انہوں نے لڑکی کے خالی پاؤں میں پازیب پہنا دی۔ ایک انوکھی ہنسی سنائی دی۔ یہ ہنسی ہارون کی شناسہ تھی، وہی ہنسی جو اسے درختوں کے درمیان سنائی دی تھی۔ یقیناً یہ وہی ہنسی تھی۔ تاریکی میں چھن 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 کی آواز، کہیں دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، چھن چھن کی آواز ایک دم خاموش ہو گئی۔ ہارون اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کے منہ سے آہستہ سے آواز نکلی، لا حول ولا قوت۔ اتنی سی دیر میں خواب بھی دیکھنے لگا، لیکن یہ خواب کیا ہی انوکھا خواب تھا۔ یہ کس طرح کے واقعات میرے ارد گرد بکھر گئے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ نکلا اور وہ نہ سمجھنے والی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ راستے کا سفر، اس لڑکی کا سایہ، پازیب کی جھنکار، چلو باقی سب کچھ تو مان لیا جائے کہ ایک وہم، ایک تصور تھا جو خواہ دل میں آ گیا ہے، لیکن وہ پازیب کیا چیز تھی؟ اور پھر وہ بالوں بھرا ہاتھ۔ اس نے گردن گھما کر افشا اور اس کے بعد اشر کو دیکھا۔ دونوں گہری پرسکون نیند سو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی نگاہیں اس سائڈ بورڈ پر پڑی تھی جس پر رات کی پازیب رکھی گئی تھی، اور اس کی عقب کی کھڑکی سے کسی بالوں بھرے ہاتھ نے پازیب اٹھا لی تھی۔ ہارون کو وہ ڈھیر یاد آیا جو رینگ رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کمرے کے پیچھے والی کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پازیب چرانے والا کہاں سے اندر داخل ہوا اور کس طرح۔ اس نے کھڑکی کھول کر پازیب اٹھائی۔ یقیناً اس سلسلے میں کچھ نشانات ضرور ملیں گے۔ وہ کھڑکی سے پیچھے گیا اور جھک جھک کر دیکھنے لگا۔ پھر اسی طرح چلتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا اور دوسرے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ گیا۔ وہاں بھی کچھ نہ ملا تو وہ واپس آیا اور راہداری میں زمین پر نگاہیں دوڑانے لگا۔ وہ جھکا جھکا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی راشدہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسرے ہی لمحے وہ راشدہ کے حلق سے ایک خوفناک دھاڑ نکلی۔ یہ دھاڑ ایسی تھی کہ ہارون اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور اوندھا گر پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور کھڑا ہوا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے راشدہ کو دیکھا اور بولا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے تم پر؟ راشدہ کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے بمشکل تمام خود پر قابو پایا اور بولی، صاحب جی رات کی ڈری ہوئی ہوں، وہ بھی تو ایسے ہی دونوں ہاتھوں اور پیروں کے بل چل رہا تھا۔ راشدہ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو، وہ بھی میں ہی تھا۔ ہارون بہت دیر تک سوچ رہا تھا۔ اسے ڈیوٹی پر واپس جانا تھا۔ راشدہ یہاں رہے گی، اگر وہ دونوں ڈرتی رہیں تو مصیبت آ جائے گی۔ راشدہ نے چونک کر کہا، صاحب جی آپ، ہاں تم نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ سوتے سوتے اٹھتا ہوں اور چاروں ہاتھوں پیروں کے بل چلنے لگتا ہوں۔ یہ بات میں نے افشا کو نہیں بتائی، نہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بلا وجہ پریشان ہوگی، لیکن رات کو تم نے وہ دھماکہ چوکڑی مچائی۔ ہائے میرے مولا، وہ آپ تھے صاحب جی؟ ہاں کہا نا، میں ہی تھا، بس افشا کو نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر تم نے
لو صاحب جی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ رات میں ایسے کیوں چلتے ہیں، مگر صاحب جی آپ کی بات میری سمجھ میں آئی نہیں۔ راجدہ بیگم، یہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے ملینیم کہتے ہیں، ذرا کام سے فرصت ہو جائے گی تو علاج کراؤں گا، اس وقت تک ڈرنا ورنا چھوڑ دو، میں تو تمہارے اوپر پورے گھر کو چھوڑ چکا ہوں اور تم ہو کہ اس طرح ڈر کر حالات خراب کر رہی ہو۔ راجدہ نے سکون کا سانس لیا اور بولی، صاحب جی مجھے نہیں معلوم تھا، آپ بے فکر رہیں، اب میں نہیں ڈروں گی۔ ہاں مرد کی بچی ہو، لو بھائی لو، مجھے کیا معلوم تھا، پر صاحب مرد کی بچی ضرور ہوں پر ہوں عورت، وہ بڑبڑائی۔ ہارون نے گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جاؤ ناشتہ تیار کرو، مجھے جانا ہے۔ جاتی ہوں صاحب۔ لو غضب ہو گیا، بلا وجہ ایسی دھما چوکڑی ہو گئی۔ راجدہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ہارون گہری سانس لے کر اسے دیکھتا رہا، پھر جیب سے شیشہ نکال کر زمین کا جائزہ لینے لگا، لیکن کسی نشان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ بہرحال صبح تو ہو چکی تھی۔ ہارون واپس آ کر غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد افشا بھی جاگ گئی۔ اشر بھی جاگ گیا تھا۔ ماں نے اسے بتایا تھا کہ رات کو پاپا واپس آ گئے ہیں، تو اشر خوشی سے اچھل پڑا۔ ہارون غسل خانے سے نکلا تو اشر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہلو پاپا، ہاؤ آر یو؟ فائن بیٹے، آپ بتاؤ؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، معمولی سا بخار ہو گیا تھا، بس یوں سمجھ لیجئے آپ ہی کی وجہ سے آنا پڑا بیٹا۔ پاپا کیوں؟ میری وجہ سے کیوں؟ ماما نے فون کیا تھا ہمارے بیٹے کو بخار ہو گیا ہے۔ نہیں پاپا، یہ تو میرا خیال ہے مناسب بات نہیں، سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے، ذمہ داری تو ہمیں ہر حال میں پوری کرنی چاہیے۔ آپ ابھی تو گئے تھے، حالانکہ پاپا ایسا نہ سمجھیے کہ آپ کے بغیر میرا دل لگتا ہے۔ بھائی واقعی ہمارے اشر صاحب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، زبردست باتیں کرتے ہیں آپ، دیکھ لیجئے آپ، مجھ سے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، نظر لگ گئی بس۔ اب جلدی سے ناشتہ لگا دیجئے افشا بیگم۔ کیا بتاؤں، ابھی تو کام شروع بھی نہیں ہوا صحیح طریقے سے۔ مجھے پتہ ہے، ابھی ناشتہ لگواتی ہوں، افشا نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جی اشر صاحب، تو یہ بیماری آخر کیسے آ گئی؟ بس پاپا تھوڑا سا آپ کو مس ہی کیا اور تھوڑا سا موسم کا اثر۔ ویری گڈ، افشا بیگم نے فوراً آ کر کہا۔ وہ راجدہ بیگم ناشتہ لگا بھی چکی ہیں، پتہ نہیں انہیں یہ ملینیم کیا ہو گیا ہے۔ ملینیم؟ ہاں آئیے ناشتے کی میز پر چلتے ہیں۔ سب ناشتے کمرے پہنچ گئے اور افشا ناشتہ سرو کرنے لگی۔ ہارون نے کہا، میں سوچ رہا ہوں افشا ایک چوکیدار کا بندوبست کر دوں، کوئی ایسا بندہ مل جائے جو دن رات یہاں رہے تو ہم اسے رکھ لیتے ہیں۔ نہیں ہارون، ایک خرچہ اور بڑھ جائے گا، معمولی تنخواہ پر تو نہیں ملے گا دن رات کے لیے چوکیدار۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب کچھ عرصے کے لیے مجھے باہر رہنا ہوگا۔ اللہ مالک ہے، کام چلا لیں گے ایسے ہی، افشا نے کہا اور ہارون خاموشی سے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اشر نے کہا، آپ لوگ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، چند روز کی بات ہے، میں جوان ہو جاؤں گا تو گھر کی چوکیداری بھی کر لوں گا۔ ارے نہیں بیٹا، آپ چوکیداری کریں گے، آپ تو اس گھر کی عزت میں چار چاند لگائیں گے۔ ایک تو یہ محاورے ایجاد کرنے والوں نے لٹیا ڈبو دی ہے، پورے آسمان پر تو صرف ایک چاند ہے اور ہم لوگ بڑے آرام سے ہر چیز میں چار چاند لگا دیا کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ افشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی وقت راجدہ دوبارہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بی بی جی کپڑے ملینیم ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ وہ نہیں جی نہیں، وہ رات کو سوتے میں چلنے کی بیماری۔ کچھ نہیں جی بی بی جی، میں تو گانے گا رہی تھی۔ ملینیم، راجدہ نے کہا اور ہارون نے بے اختیار ہنسی روکی۔ وہ راجدہ کو گھور رہا تھا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ افشا نے اس سے پوچھا، ایک کپ چائے اور صحیح؟ نہیں افشا، اب میں جانا چاہتا ہوں، وہاں ابھی کام شروع ہوا ہے، میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ راجدہ کپڑے کہاں رکھے ہیں؟ صاحب جی آپ ایک کمرے میں، راجدہ نے کہا۔ ہارون نے اندر جا کے کپڑے تبدیل کیے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گیا۔ افشا اور اشر اسے چھوڑنے آئے تھے۔ ہارون جیپ میں بیٹھ گیا تو افشا نے اشر سے کہا، اشر پاپا کو خدا حافظ کہو بیٹے۔ خدا حافظ پاپا۔ خدا حافظ بیٹے، اب آپ بیمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں پاپا، اگر فلو کا وائرس لگ گیا تو کوئی کیا کرے؟ پاپا آپ بتائیے۔ خدا کی پناہ بھائی، اس بکرات کو روکو، بکرا صاحب اس دور میں ہوتے تو ساری فراستی بھول جاتے۔ اچھا اب دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں، فون پر رابطہ رہے گا، ہارون نے کہا اور جیپ اسٹارٹ کر دی۔ افشا اور اشر ہاتھ ہلانے لگے۔ راجدہ بھی پیچھے کھڑی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، میلانیم، نہیں مونی، اف توبہ۔ پراسرار ویرانے میں، جہاں پراسرار واقعات کا تعلق صرف ہارون سے نہ رہا تھا بلکہ کامران صاحب بھی اس چھنا چھن سے آشنا ہو چکے تھے۔
مزدوروں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ سورج پوری طرح آسمان پر چڑھ چکا تھا اور کامران بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ مزدوروں نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا تھا جس پر سروے آف رورل ڈیولپمنٹ لکھا ہوا تھا۔ کامران ہر ایک کو ہدایت دے رہا تھا اور مزدور پھیل پھیل کر کام کر رہے تھے۔ اچانک کامران چونک پڑا۔ کچھ مزدور دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی خاص چیز دیکھ لی ہو۔ کامران گردن اٹھا کر ادھر دیکھنے لگا اور چند لمحوں کے بعد مزدور اس کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے چہرے جوش سے سرخ ہو رہے تھے۔ ایک مزدور نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، سر جی ادھر ادھر جی۔ کیا بات ہے شیر علی صاحب جی؟ مزار نکلا ہے ادھر۔ کامران نے چوک کر، مزار؟ ہاں جی، ادھر کھدائی کر رہے تھے، قبر نکلی ہے۔ اوہو، کہاں؟ چٹان کے پیچھے؟ جی ہاں، آؤ میرے ساتھ، کامران نے کہا اور تیزی کے ساتھ اس طرف دوڑنے لگا۔ دوڑتا ہوا وہ اس چٹان کے قریب عقب میں پہنچ گیا۔ مزدور خاصے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے اور خوفزدہ نگاہوں سے ادھر دیکھ رہے تھے۔ کامران آگے بڑھا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں پکی قبر زمین سے نکلی تھی۔ اس قبر پر ایک برتن رکھا ہوا تھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کامران نے حیرانی سے دیکھا اور پھر مزدور کی طرف رخ کر کے بولا، شیر علی ادھر آؤ، ادھر آؤ شیر علی۔ مزدور ہچکچاتا ہوا ادھر آیا۔ اس کے انداز پر کامران کو غصہ آ گیا اور وہ غصیلے انداز میں بولا، ادھر آؤ، مرے کیوں چاہ رہے ہو؟ شیر علی اور قریب پہنچ گیا تو کامران نے دھوئیں والے برتن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ خوشبویاں کس نے جلائی ہے؟ نہیں صاحب جی، خود بخود جلی ہے، خدا کی قسم، آپ ان تمام کے تمام لوگوں سے پوچھ لیں، خود بخود جلی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ دوسروں سے معلوم کروں؟ یقین کریں صاحب جی، ہم سب تو بھاگ گئے تھے، ہم یہاں کھدائی کر رہے تھے، یہاں یہ قبر نظر آئی۔ پہلے تو ہم یہ سمجھے سر جی کہ یہ کوئی چوکور چٹان ہے۔ ہم اس کنارے تک پہنچے اور اس کو صاف کرنے لگے تو یہ پکی قبر نکلی۔ صاحب جی، ہم نے کام روک دیا اور آپ کے پاس بھاگ نکلے، اور پھر یہ برتن دیکھو اور یہ آگ دیکھو، یہ تو بہت پرانا برتن لگ رہا ہے۔ ایسا برتن صاحب جی آپ آج کل کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے پاس کہاں سے آئے جو ہم اسے استعمال کریں گے اور اس میں خوشبو جلائیں گے؟ کامران ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر کھوئے لہجے میں بولا۔ وہ اب غور سے اس برتن میں سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھ رہا تھا اور کچھ منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ یہ کیا قصہ ہے صاحب جی؟ کوئی بہت ہی بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھو کہ یہ بھی خود بخود جل اٹھی۔ اب کیا کہیں صاحب جی؟ نہیں، اگر یہ بزرگ ہے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادھر کام نہ کرو، بڑے صاحب آ جائیں تو تب دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب جی، مزدور نے کہا اور کامران سکتے کے عالم میں کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ دفتن کسی کی آواز سنائی دی، انجینئر صاحب آ گئے، انجینئر صاحب آ گئے۔ کامران چونک کر اس طرف متوجہ ہوا۔ ہارون کی جیپ اسی طرف آ رہی تھی اور وہ پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں کامران کھڑا تھا۔ اس نے جیپ روکی اور نیچے اتر آیا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو کامران؟ سر بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں اشر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ تیز بخار ہو گیا تھا لیکن موسمی تھا، انجیکشن وغیرہ لگ گیا، اب ٹھیک ہے۔ میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ تم بتاؤ سب ٹھیک، کام چل رہا ہے؟ ہارون کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ جی سر، کام ہو رہا ہے۔ کہاں بھائی؟ یہ سب تو ٹولیاں بنائے کھڑے ہیں، کیا قصہ ہے؟ سر وہی بتانے جا رہا تھا، ذرا دیکھیے ادھر۔ اوہو، یہ کیا ہے؟ یہ قبر کھدائی میں برآمد ہوئی ہے اور یہ سب حیران کن خوشبو بھی خود بخود جل اٹھی ہے جناب کہ اس پر خوشبو میرا برتن بھی نمودار ہوا ہے۔ قبر پر رکھے بخور دان سے خوشبودار دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہارون غور سے اس قبر کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اس جگہ اور کھدائی نہیں ہوگی، جگہ تبدیل کر دو۔ بہت بہتر سر، نقشے میں تھوڑی سی تبدیلی کیے لیتے ہیں، پتہ نہیں کون بزرگ یا دفن ہے۔ ٹھیک ہے، میں لباس تبدیل کرتا ہوں، پھر بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا بندوبست کرو۔ ٹھیک ہے سر، ابھی لیجئے، کامران نے جواب دیا اور ہارون اپنے خیمے کی جانب چل پڑا۔ کامران دوسری طرف چل پڑا تھا جہاں کھانے کا بندوبست کیا جانے والا تھا۔ پچھلی راتوں کی طرح آج رات ذرا مختلف تھی۔ مزدوروں کے خیموں میں مدھم مدھم روشنیاں جل رہی تھیں، ایک سناٹا سا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ کامران نے ہارون کے خیمے پر آواز دی تھی۔ ہارون باہر نکل آیا۔ رات کے کھانے وغیرہ سے بھی فراغت حاصل ہو چکی تھی۔ رات کو یہاں موسم کافی خوشگوار ہو جاتا تھا۔ دونوں آہستہ سے چلتے ہوئے اس چٹان تک پہنچ گئے جو ڈھلان کے کنارے پر تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور موسم بڑا خوشگوار تھا۔ قبر پر رکھے
بخور دان سے مسلسل دھواں اٹھ رہا تھا اور خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی۔ دونوں چٹان پر جا بیٹھے۔ ہارون نے پرخیال لہجے میں کہا، یہ مزدور کچھ ڈرے سہمے ہوئے سے لگتے ہیں، آج گانا بجانا بھی نہیں ہو رہا۔ جی سر، قبر دریافت ہونے کی بات سب کافی ڈر گئے ہیں۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کسی مسافر کی قبر ہو جس کا دوران سفر انتقال ہو گیا ہو اور مجبوراً یہاں دفن کر دی گئی ہو۔ سیدھے سادے لوگ ہیں سر، ان کے لیے تو ویرانے میں قبر ہی کافی ہے۔ ویسے سر، آپ کو ایک بات بتاؤں، ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں لیکن وہ خوشبودار برتن، وہ شدید حیرانی کا باعث ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کوئی بڑی ہی بات ہے۔ بھئی کسی نیک آدمی کی قبر بھی تو ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موضع اکثر دکھاتا رہتا ہے اور یہ ظاہر کرتا رہتا ہے کہ نیکی کا پھل نیکی اور بدی کا بدی۔ جی سر، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی خیال ان کے دل سے ہٹاؤں، کہیں کام متاثر نہ ہو جائے۔ تمہیں چاہیے کہ تم مزدوروں کے دل سے یہ خیال ہٹاؤ۔ جی سر، میں کوشش کروں گا۔ میں بھی مسلسل ترکیب سوچ رہا ہوں۔ ویسے سر، جگہ کافی گڑبڑ ہے۔ وہ چھن چھن ہی کافی تھی کہ قبر بھی نمودار ہو گئی۔ سر، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ رات کا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رات کا واقعہ؟ جی سر، رات کو وہ آپ کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ کیا یہ بے تکا مذاق نہیں ہے؟ ہمیں یہاں کام کرنا ہے اور تم اس جگہ کو اور پراسرار بنائے دے رہے ہو۔ اگر ہم یہ واقعات بیان کر کے یہاں سے گلو خلاصی کرانا بھی چاہیں گے تو جانتے ہو ہمارا کیریئر پر کیا اثر پڑے گا۔ نہیں سر، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ یقین کیجئے، میں تو خود بری طرح ڈر گیا ہوں۔ ہوا کیا؟ ہارون نے سوال کیا اور کامران رات کا واقعہ اسے سنانے لگا۔ ہارون نے ابھی تک جان بوجھ کر کامران کو اپنے راستے کا سفر کی روایات نہیں سنائی تھی۔ وہ واقعات بھی معمولی تو نہیں تھے۔ ہلکے ہلکے انداز میں پراسرار واقعات کا آغاز ہو رہا تھا اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ صورتحال کہاں تک پہنچی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا اور پھر بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کامران، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں ہے، گھر جاتے ہوئے مجھے بھی عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی ہارون نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کامران چیخ پڑا، سر وہ دیکھیے ادھر اس طرف۔ ہارون ایک دم چونک کر کامران کی طرف دیکھنے لگا۔ کامران جس طرف دیکھ رہا تھا اس کی نگاہیں بھی اس طرف اٹھ گئیں۔ تب اس نے دیکھا کہ تاریک رات میں اس علاقے میں وہی شمع گردش کر رہی ہے۔ دونوں غیر اختیاری سی کیفیت کا شکار ہو گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ روشنی مسلسل درختوں کے درمیان ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی۔ پھر ہوا کے دوش پر ہلکی ہلکی چھن 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 کی آواز بھی سنائی دی اور کامران کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، سر وہی ہے۔ ہاں، ہارون کی سرسراتی آواز ابھری۔ چلیں سر، کامران نے حیرت اور شوق اور دلچسپی سے کہا۔ تم بتاؤ، ہمت ہے؟ سر، کل تو میں اکیلا تھا، سچی بات ہے ہمت نہیں پڑی تھی، لیکن آج آپ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آؤ دیکھیں۔ سر، پیدل چلیں گے؟ ہاں، آؤ تو صحیح۔ دونوں نے آگے قدم بڑھا دیا اور ڈھلان کی طرف چل پڑے۔ فاصلہ اچھا خاصا تھا، لیکن بہرحال وہ ان درختوں کے درمیان پہنچ گئے۔ اس طرف روشنی جو ہاں نظر آ رہی تھی، جیسے وہ وہاں پہنچے اس دوران وہ روشنی وہاں غائب ہو گئی تھی اور مکمل خاموشی طاری تھی۔ یہ لوگ اس پراسرار ماحول میں آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک کوئی پرندہ ان درختوں سے چیختا ہوا اڑا اور دونوں پوری طرح اچھل پڑے۔ پرندہ اڑتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔ ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہے تھے کہ اچانک پھر چھن چھن کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کسی نوجوان لڑکی کی ہنسی۔ کامران نے بے اختیار نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک بار پھر اسے وہ روشنی نظر آئی اور وہ چیخا، سر وہ ادھر اس طرف، وہ دیکھیں۔ ہاں، میں روشنی دیکھ رہا ہوں، وہ روشنی آگے بڑھ رہی ہے۔ سر، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے چلیں؟ ہارون نے کہا۔ قدم آگے بڑھاؤ، اور وہ آگے کی طرف چل پڑے۔ روشنی سے فاصلہ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا اور دو پاؤں نظر آ رہے تھے جن میں پازیبیں چھنک رہی تھیں۔ وہ کبھی رکتی کبھی بھاگنے لگی۔ یہ دونوں مسلسل اس کا پیچھا کر رہے تھے کہ اچانک ہی کامران کو ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ ارے باپ رے، سنبھل کر یار، اٹھو۔ اس طرح گرنے میں دونوں کی توجہ روشنی کی جانب سے ہٹ گئی تھی اور پھر جب ہارون نے کامران کو سیدھا کھڑا کیا تو روشنی غائب ہو چکی تھی۔
کامران کی نگاہیں پھر ادھر ادھر بھٹکنے لگی. پھر اس نے آہستہ سے کہا, وہ دیکھیں سر, وہ آؤ. انہیں احساس بھی نہ ہو سکا کہ وہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد کب پرانے صاحب پور کے کھنڈرات کے پاس پہنچ گئے تھے. ٹوٹے ہوئے کھنڈرات اینٹوں کے ڈھیر سر اٹھائے کھڑے تھے اور وہ ان کے درمیان ہکا بکا نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. تاروں کی مدھم چھاؤں نے اس بھوتوں کے شہر کو اچھا خاصا روشن کر رکھا تھا. ہر کھنڈر میں ایک دروازہ دھبے کی شکل میں نظر آ رہا تھا. وہ جس جگہ کھڑے تھے وہاں بھی ان کے بائیں سمت ایک ٹوٹی ہوئی عمارت منہ پھاڑے کھڑی ہوئی تھی. بھیانک اینٹیں, یوں لگ رہا تھا جیسے نظر نہ آنے والی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی ہیں. عجیب و غریب شکلیں بنی ہوئی تھیں ان کھنڈرات میں. پہلے یہ کھنڈرات انہوں نے بڑی دور سے دیکھے تھے, لیکن اب وہ انہی کے درمیان موجود تھے. ہر طرف گہری اور بھیانک خاموشی طاری تھی. دفتن کامران کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری, سر ذرا ادھر دیکھیے. ادھر مجھے اس دھبے کے پاس روشنی نظر آئی ہے. نہ جانے کہاں سے ان کے اندر یہ ہمت اور جرأت پیدا ہو گئی تھی. حالانکہ وہ در و دیوار ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے وہ چیخ رہے ہوں. زمین جیسے ہل رہی تھی. ایک ایسا بھیانک سناٹا جو انسان کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے. اور اوپر سے تاروں کی چھاؤں, کانوں میں ایک ہلکی ہلکی چھن چھن کی آواز گونجتی ہوئی. لیکن وہ ہمت سے یہاں کھڑے ہوئے تھے جس جگہ کامران نے ایک بار پھر روشنی کا دھبا دیکھا تھا. وہاں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا. اچھی خاصی عمارت تھی, غالباً یہاں موجود بہت سی عمارتوں سے صحیح سالم. ہارون کے قدم آگے بڑھے تو کامران نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا. سر, کیا ادھر جا رہے ہیں؟ ہارون نے کوئی جواب نہ دیا. وہ خاموشی سے آگے بڑھتا رہا اور کچھ دیر کے بعد وہ دروازے کے پاس آ کر رک گیا. مدھم سی روشنی نے اس ٹوٹے پھوٹے مکان کے اندر نظر آ رہی تھی. کامران نے آہستہ سے کہا, یہ روشنی لرز رہی ہے. اس کا مقصد ہے کہ وہ یہی شمع ہے. میرا خیال ہے وہ اسی گھر میں گئی ہے. اچھی خاصی عمارت ہے, دور سے نظر نہیں آئی. جی ہاں سر, یہاں بہت سے گھر سلامت ہیں. پتہ نہیں صاحب پور کی قدیم تاریخ کیا ہے. سر, ہم سے غلطی ہوئی. ہمیں یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے تھی. سرسری طور پر اس کا نام سنا تھا. ہم سمجھے ہوگی کوئی ایسی ہی جگہ, لیکن یہ تو بڑا ہی پراسرار علاقہ ہے. ہارون کو لگ رہا تھا کہ کوئی پراسرار غیر مرئی قوت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہے. اس نے کامران کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. کامران نے پھر کہا, سر ویسے آپ کا کیا خیال ہے, صاحب پور کے ان کھنڈرات میں کوئی رہتا ہوگا؟ ظاہر ہے یہاں انسان تو نہیں مل سکتے. البتہ جی سر, بالکل. کامران کی خوفزدہ آواز ابھری. پھر کیا ارادہ ہے, واپس چلیں؟ کامران نے فوراً کہا. کامران نے فوراً کوئی جواب نہ دیا. تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا, سر یہاں تک آئے ہیں تو تھوڑا سا تو اور آگے بڑھیں. گھر کے اندر؟ جی سر, کامران نے جواب دیا. اور اگر کوئی یہاں رہتا ہو تو اس طرح کسی کے گھر میں گھس جانا بھی تو ٹھیک نہیں ہے. سر آواز دے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ممکن ہے جواب ملے. ٹھیک ہے, آواز دو. کامران نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر زور سے آواز دی. کوئی ہے یہاں؟ کون رہتا ہے؟ باہر آؤ, کوئی ہے؟ کھنڈرات کے باہر ہر در و دیوار سے کامران کی آواز واپس پلٹ پڑی اور دیر تک فضا میں ارتعاش پیدا رہا. کامران کچھ لمحے خاموش رہا, پھر بولا, کون ہے مکان کے اندر؟ جو کوئی رہتا ہے وہ باہر آ جائے. اچانک ہی گیدڑوں کے چیخنے کی بہت سی آوازیں آئیں اور کامران نے خوف زدہ ہو کر ہارون کا بازو پکڑ لیا. گیدڑ اچانک بول پڑے تھے. آس پاس کہیں سے بھاگنے کی آوازیں ابھریں تو کامران بے اختیار خوفزدہ ہو کر گھر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا. چونکہ وہ ہارون کا بازو پکڑے ہوئے تھا اور اس لیے ہارون بھی اس کے ساتھ ہی اندر پہنچ گیا. دونوں غیر اختیاری طور پر اندر داخل ہو گئے تھے, لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ایک بہت ہی بڑی کشادہ ڈیوڑی میں کھڑے تھے. اینٹوں کے ڈھیر ڈیوڑی کے در و دیوار سے جھانک رہے تھے. ڈیوڑی کے دوسری طرف بھی دروازہ تھا جو کواڑوں کے بغیر تھا, اور وہاں سے گھر کی چار دیواری نظر آ رہی تھی جو ٹوٹی پھوٹی تھی. یہ خوفناک منظر بڑا عجیب و غریب تھا. چار دیواری کے آخری حصے میں ایک دالان کے ستون کھڑے ہوئے تھے. غالباً ان میں کوئی کمرہ بھی موجود تھا جس کے دروازے سے روشنی چھن رہی تھی. بڑی پراسرار اور ہولناک کیفیت تھی. ہر طرف سے کوئی نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. باہر سے گیدڑوں کی آوازیں ایک دم آنا بند ہو گئی. یوں لگ رہا تھا جیسے گیدڑوں
کا کوئی غول چیختا ہوا وہاں سے گزرا ہو۔ کامران نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا خیال ہے سر، آگے بڑھیں؟ روشنی تو ہے، یہ سراہٹ کیسی ابھری؟ ہوا تو نہیں چل رہی، نہ ہی یہاں کوئی درخت ہے جس کے پتے زمین پر سمٹ رہے ہوں۔ آؤ آگے چلتے ہیں، دیکھیں کون رہتا ہے اس عمارت میں۔ چنانچہ وہ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور اس دلان میں داخل ہو گئے۔